وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور لڑکی اچھل کر پیچھے ہٹی، پھر اپنی طرف اشارہ کر کے مسکراتی ہوئی بولی، میں اس لباس میں کیسی لگتی ہوں؟ اس نے بدن پر ارغوانی رنگ کا باریک شلمس پہن رکھا تھا جسے صرف فنیقے کے کاریگر ہی تیار کرتے تھے۔ شلامس کے دونوں کنارے دائیں شانے پر بندھے ہوئے تھے، بایاں شانہ بالکل اریاں تھا اور ریشمی بالوں کے گچھے اسے چھوتے ہوئے پہلو میں جھول رہے تھے۔ اس لباس میں، جسے عام طور پر یونانی عورتیں پہنا کرتی تھیں، وہ پہلے سے زیادہ حسین، زیادہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ لباس عورت کو خوبصورت نہیں بناتا، بلکہ عورت کا حسن لباس میں دلکشی پیدا کر دیتا ہے۔ تم ہر لباس میں اچھی لگتی ہو۔ لڑکی اپنی تعریف سن کر خوش ہو گئی۔ وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ کم عمر بھی تھی۔ بڑے دلکش انداز میں مہرتاب کے پہلو میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ غالباً چاہتی تھی کہ مہمان اپنی دلچسپی کا عملی اظہار کرے، لیکن مہرتاب اپنا دھیان بٹانے کی خاطر کھلی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا اور باہر جھانکتے ہوئے آہستہ سے بولا، یہ گلی کتنی تاریک ہے؟ یہی تاریک گلی عاشقوں کی جنت کا راستہ ہے۔ محبت رات کے اندھیرے میں جوان ہوتی ہے، ہر شہر میں ایسی گلیاں کہاں؟ پھر اس نے آگے بڑھ کر مہمان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ساتھ لے کر بستر پر آ بیٹھی۔ یوں لگتا تھا آج وہ محبوبہ کی بجائے خود عاشق بن گئی اور مہمان کو اپنے عشق کی بے قراریوں سے شاد کام کرنا چاہتی ہے۔ سچ بتاؤ، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے روایتی عاشقوں کی طرح اپنی کلائی بڑے پیار سے مہرتاب کی گردن میں حمائل کر دی۔ مہرتاب اس کے نوخیز بدن کی حرارت سے جلا جا رہا تھا۔ وہ لڑکی کی کلائی کا حلقہ توڑ کر بولا، تمہیں کہاں کا رہنے والا نظر آتا ہوں؟ اس دنیا کے آدمی تو نہیں لگتے، نہ جانے کوئی دوسری دنیا ہے بھی یا نہیں۔ واقعی میں اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں۔ پھر آج ہی شام عطارد سیارے سے اتر کر سیدھا بابل آیا ہوں۔ لڑکی ایک دم اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ مہرتاب نے اس کی طرف انگلی اٹھا دی اور اسے مزید حیرت زدہ کرتے ہوئے بولا، تم سمجھتی ہو شاید میں نے جھوٹ کہا ہے، کوئی بڑ ہانکی ہے، تمہیں پریشان کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتی کہ میں دیوتاؤں کا فرزند ہوں۔ مارے تعجب کے آموسی کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی۔ تم نے وہ خبر تو ضرور سن لی ہوگی کہ پورے 4 مہینوں بعد مقدس گوما کی گویائی لوٹ آئی ہے، وہ پھر سے کلام کرنے لگا ہے۔ اب مجھ سے سنو، اس کی مہر سکوت مجھے دیکھ کر ہی ٹوٹی ہے۔ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس سے وہ ہم کلام ہوا۔ مہرتاب اس سے دل لگی کر رہا تھا، لیکن لڑکی اب خوفزدہ سی، ہراساں سی نظر آ رہی تھی۔ مہرتاب کے عجیب و غریب انکشاف اور الہامی انداز گفتگو سے اس کے بدن پر ایک نازک سی لرزش طاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مہمان کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے سچ مچ میں کوئی آسمانی مخلوق ہو۔ ایسے لمحے اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ وہ گوشت پوست کی مورتی معلوم ہوتی تھی۔ پھر اپنے آپ ہی اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ ہاں، میں نے سنا ہے، مقدس گوما پھر سے بولنے لگا، اور آج ہی شام ایک مسافر کو دیکھ کر اس کی خاموشی ٹوٹ گئی ہے۔ اور وہ مسافر میں ہوں۔ اور گوما نے کہا ہے کہ بابل کا دولہا آ گیا ہے۔ اور بابل کا دولہا بھی میں ہوں۔ آموسی نے اسے عشق انگیز نظروں سے دیکھا۔ اس کی حیرت ہولے ہولے مسرت میں بدل رہی تھی اور ایک عجیب سے احساس نے اس کے سراپا میں فخر کی نئی کیفیت پیدا کر دی۔ اسے ایک سنسنی خیز کیفیت سے دوچار دیکھ کر مہرتاب گویا ہوا، کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ میں ہی بابل کا دولہا ہوں؟ آموسی کے چہرے پر ایک دم بشاشت لوٹ آئی۔ مجھے اس بات سے کیا غرض کہ تم بابل کے دولہا ہو یا نہیں، مگر آج رات میرے دولہا ضرور ہو۔ دیکھو، میں نے یہ ارغوانی شلامس زندگی میں پہلی مرتبہ پہنا ہے، اور ارغوانی رنگ صرف دلہن پہنتی ہے۔ مہرتاب بستر سے اٹھ کر پھر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ آموسی احساس کامیابی میں خوش خوش اس کے قریب آئی اور اپنا حق جتانے لگی۔ عجیب بات ہے، بازار میں تمہیں دیکھتے ہی میں تمہارے پیچھے بھاگی، اور تم نے بھی میرے ساتھ انکار نہیں کیا۔ شاید پراکی دیوی نے روز اصل ہمارا ملاپ اسی طرح لکھ دیا تھا۔ پراکی 2 دلوں کو باہم ملانے والی دیوی کو کہتے تھے۔
ابھی مہرتاب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ سوڈانی خادمہ پیتل کی ایک بڑی قاب میں شراب کی سراہی، 2 پیمانے، تلی ہوئی مچھلی، گوشت کے قتلے، شہد اور خمیری روٹیاں لے کر اندر داخل ہوئی اور قاب کو ایک چھوٹی سی چوبی میز پر رکھ کر چپ چاپ لوٹ گئی۔ شراب اور کھانا دیکھ کر مہرتاب کی بھوک چمک اٹھی۔ دوپہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کی نوجوان میزبان نے تو گھر آتے ہی خادمہ کے سامنے اپنی بھوک کا اعلان کر دیا تھا۔ دونوں کھڑکی سے ہٹ کر بستر پر آ بیٹھے۔ آموسی نے پیمانوں میں شراب انڈیلی اور ایک پیمانہ مہمان کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لبنان کی سب سے بڑھیا شراب ہے، خوش ذائقہ اور تیز۔ کیا تم سے بھی تیز ہے؟ مہرتاب نے ذرا بے تکلفی کا اظہار کیا تو لڑکی نے اپنا سر اس کے شانوں پر رکھ دیا۔ مہرتاب کے ذہن میں خطرے نے انگڑائی لی۔ ہونٹوں سے پیمانہ لگا کر وہ سوچنے لگا، اس نوجوان اور خوبصورت قصبی کی دست درازی سے کیسے بچے، جس کا مہمان بننا وہ خود قبول کر چکا تھا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم کہ اسے تو کہیں رات گزارنے کی فکر تھی۔ ابھی پیمانہ ختم نہیں ہوا تھا کہ ذہن کے کسی گوشے سے آواز آئی، اسے باتوں میں لگائے رکھو۔ مہرتاب کو یہ ترکیب پسند آئی۔ اس نے ہیکل زہرہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ بے دخت کی شان تجمل بیان کر رہا تھا کہ آموسی کی نظر ناگہاں کارنس پر جا پڑی۔ وہاں افرودیت کے پہلو با پہلو بے دخت کی مورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے تم نے رکھا ہے وہاں؟ ہاں، خوبصورت عورت کی مورتی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ آموسی نے اٹھ کر کارنس سے سنگ مرمر کی مورتی اٹھا لی۔ کوئی عورت دیویوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ دیویوں سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر دیوی تو نہیں۔ آموسی نے مورتی سنگھار میں اس پر رکھ دی اور مہرتاب نے پوچھا، یہ تو بتاؤ، یہ رہتی کہاں پر ہے؟ آموسی کچھ بجھ سی گئی۔ دیکھو، چاند غروب ہو چکا، ستارے جھلملا رہے ہیں، رات بیت رہی ہے، اور ایسی ہی تاریک راتوں میں عاشقوں کے دل بیدار ہوتے ہیں۔ آؤ ان پرکیف لمحوں میں کوئی مطلب کی بات کریں۔ مہرتاب سمجھتا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، پھر بھی وہ انجان سا بن کر بولا، کیا تمہیں بے دخت کا ذکر پسند نہیں؟ یہاں صرف میں ہوں یا تم ہو، اور عورت خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، اپنی خلوت میں کسی دوسری عورت کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتی۔ جب بے دخت کے ہاں جاؤ گے تو بڑی خوشی سے اس کے گیت گاتے رہنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بے دخت سے جلتی ہو تم، اس نے تمہیں چھوڑ جو دیا ہے۔ تم سمجھتے اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اس کے سامنے کوئی چیز نہیں؟ مگر اپنی تمام پیاریوں میں وہ صرف مجھے چاہتی تھی۔ بس رہنے ہی دو، یہ راز کی بات تم نہیں سمجھ سکو گے۔ اور دولہا جی، وہ تو آج بھی میری دیوانی ہے، مجھے پیغام بھیجتی ہے، بلاتی ہے، مگر میں ہی نہیں جاتی، کیونکہ میں نے اسے چھوڑا ہے، اور جسے میں چھوڑ دوں پھر اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اس سے ناراض کیوں ہو؟ اگر وہ بلاتی ہے تو تمہیں اس کا کہا مان لینا چاہیے۔ تم بھی کیا ذکر لے بیٹھے؟ چلو اب اس قصے کو ختم کرو۔ آموسی نے پیمانہ مہرتاب کی طرف بڑھایا۔ مجھے بے دخت کا ذکر پسند ہے، میں اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ آج تو تم نے مجھے پسند کیا ہے، میرے دولہا بنے ہو، تمہیں چاہیے تھا آج میری باتیں کرتے، میری باتیں سنتے، مگر تم بے دخت کے خیالوں میں الجھ گئے ہو اور اس عورت کی تمنا کرتے ہو جو تمہاری دسترس سے دور ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ میں اس کی تمنا کرتا ہوں؟ پھر اس کے ذکر سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ مہرتاب کو جھجک کر کچھ سوچ کر بولا، وہ بابل کی سب سے مقبول عورتوں میں سے سب سے زیادہ حسین ہے، اور میں مردوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، بس اسی خیال سے اس کا ذکر پسند کرتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک چیز مشترک ہے۔ خیر، یہ بات تو میں بھی مان لیتی ہوں کہ تم مردوں میں لاسانی ہو، لیکن تم خواہش بھی کرو گے تو اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ چلو، اگر تمہیں بے دخت کا ذکر پسند نہیں تو نہ صحیح، بس اس کی یہ مورتی مجھے دے دو، میں قیمت ادا کر دوں گا۔ واہ، تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ مورتی بیچنے کے لیے رکھی ہے، اور میرا گھر کوئی کباڑ خانہ یا نیلام گھر ہے کہ جہاں سے جو چیز چاہو گے خرید لو گے؟ یاد رکھو، میں اپنے سوا اپنی کوئی چیز فروخت نہیں کرتی، مجھے چاہے 1000 مرتبہ خرید لو۔ مہرتاب اس کی صاف گوئی پر دنگ رہ گیا، کچھ اداس اور خاموش بھی ہو گیا، کیونکہ محسوس کر رہا تھا کہ اب اس کے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ الفاظ ختم ہو گئے۔
اپنا تاثر کھو چکے ہیں۔ آموسی نے یہ کیفیت بھانپ لی۔ اسے ناراض یا اداس کرنا نہیں چاہتی تھی وہ۔ کیا روٹ گئے ہو؟ نہیں۔ اب مہرتاب گفتگو کا کوئی اور موضوع سوچ رہا تھا، کیونکہ اپنی نوجوان میزبان کو باتوں میں لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ روٹوں گا کیوں؟ میں تو ایک مسافر ہوں، تمہارے یہاں رات گزارنے چلا آیا، لیکن جو کچھ تم سوچتی ہو وہ میں نہیں سوچتا۔ اچھا، بھلا میں کیا سوچتی ہوں؟ مہرتاب نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ تمہارا خیال ہے اگر میں مان جاؤں تو تم مجھے لے کر اس شہر سے کہیں دور بھاگ جاؤ۔ ڈلفی کی قسم، یہ تو بالکل سچ ہے، تم نے میرے دل کی بات پوچھ لی۔ ڈلفی قدیم یونان کا ایک شہر جہاں اپولو کا مندر آریکل یعنی ندائے غیبی کے لیے مشہور تھا، مگر ڈلفی میں غیب کی باتیں بتانے کا رواج اپالو کی پرستش سے بھی پہلے رائج تھا، اسی لیے اس نام کو خصوصی شہرت حاصل ہوئی۔ اور سنو، یوں تو تم نے اپنے کمرے میں بیل کا مجسمہ بھی سجا رکھا ہے تاکہ لوگ تمہیں نبطی ہی سمجھیں، لیکن تم یونانی ہو، کیوں نہیں؟ جس طرح قطبیل کا لفظ مصریوں کے لیے مخصوص تھا، اسی طرح نبطی دوآبا عراق کے باشندوں کو کہا جاتا تھا۔ یہ انکشاف جو محض قیاس پر مبنی تھا، کیونکہ آموسی نے ڈلفی کی قسم کھائی تھی، بڑا لرزہ خیز ثابت ہوا۔ مہرتاب کی گردن میں اس کی باہوں کا حلقہ خود بخود ٹوٹ گیا اور وہ گھبرا کر تڑپ کر پیچھے ہٹی، جیسے مہمان نے کوئی راز فاش کر دیا ہو جسے وہ پوشیدہ ہی رکھنا چاہتی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے مہرتاب کی طرف دیکھا۔ بس میں سمجھ گئی، تم ضرور کوئی غیبداں ہو۔ مہرتاب کا جذبہ تجسس انگڑائی لے کر جاگ اٹھا۔ بازار میں کسی قصبی کی قومیت نہیں پوچھی جاتی، صرف صورت دیکھی جاتی ہے۔ پھر اس انکشاف پر کہ وہ نبطی نہیں یونانی ہے، اس کی میزبان کے چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ اب وہ چاہتا تھا ذرا لڑکی کے ماضی میں جھانک کر دیکھیں تاکہ رات اسی طور کٹے۔ سنو نور ناہید، کوئی غیبداں بھی تمہیں وہ باتیں نہیں بتا سکتا جو میں جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو تم؟ تمہاری ماں بھی تمہاری طرح یونانی ہے، جس کا تم بہت خیال رکھتی ہو۔ مہرتاب نے اگر اس کی یونانی قومیت کا راز افرودیت کی مورتی یا ڈلفی کی قسم سے پایا تھا، جس کے مندر میں لوگ احوال غیب پوچھنے جایا کرتے تھے، تو اس کی ماں کا ذکر بھی محض اس لیے کر دیا کہ اگر لڑکی یونانی ہے تو ضرور اس کے ماں باپ کا تعلق بھی یونان سے ہوگا۔ لیکن آموسی اس کی زبان سے ماں کا ذکر سن کر از حد ہراساں ہو گئی۔ اگر تم جان ہی چکے ہو کہ ہم ماں بیٹی یونانی ہیں تو تمہیں قسم ہے اس کا اظہار کسی اور کے سامنے نہ کرنا، ورنہ ہم پر مصیبت آ جائے گی۔ مہرتاب حیران رہ گئی۔ بھلا تمہاری یونانی ہونے سے تم پر کیا مصیبت آ سکتی ہے؟ پرانا قصہ ہے، لوگ بھول چکے ہیں، اب گزری باتیں دہرانے سے کیا حاصل؟ پھر تم رات کاٹنے آئے ہو، ہمارا دکھ بانٹنے تو نہیں۔ آؤ لیٹ جاؤ، یہ عشق و محبت کی رات ہے۔ اس رات زہرا کی پیاریاں محبت کا جشن مناتی ہیں، اور اگر چاہتے ہو تو میں تمہیں بے دخت کی باتیں سناؤں گی جو آج تک کسی عورت نے کسی مرد کو نہیں سنائی ہوں گی۔ نہیں آموسی، آج رات میں تمہارا مہمان ہوں، صرف تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا، میں تمہارا دکھ بانٹ لینا چاہتا ہوں۔ لڑکی شش و پنج میں مبتلا تھی، جیسے کچھ کہنا بھی چاہتی ہو اور کہتے ہوئے ڈرتی بھی ہو۔ ہائے، کیا ہو گیا مجھے؟ میں نے تب تک تمہارا نام بھی نہیں پوچھا، حالانکہ تمہیں اپنا سمجھنے لگی ہوں۔ مہرتاب نام ہے میرا، مجھ پر اعتماد رکھو، میں تمہارے کام آؤں گا۔ لڑکی کو پگھلتے دیکھ کر اس نے ہمدردی سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آموسی کی آنکھوں میں سے پاس اعتماد اور محبت کی چمک پیدا ہوئی، اور یہی عورت کی وہ آخری پونجی ہوتی ہے جس کے لٹ جانے کے بعد اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ یہ زندگی جو اس نے اختیار کر لی تھی، بابل جیسے شہر اسلام میں چندہ معیوب نہ تھی، کیونکہ دین بابل میں تو ہیکلوں، معبدوں اور مندروں کی دیوداسیاں اور پجارنوں کو اپنے حسن و شباب کا نذرانہ دینا پڑتا تھا۔ عورت بہرحال ضرورت اور آرائش کی چیز تھی، ہاں اسے گھروں میں رکھا جائے، مندروں میں سجایا جائے یا بازاروں کی رونق بنا دیا جائے، وہ ہر فسانہ عیش کا موضوع تھی۔ اس کے باوجود مہرتاب نے محسوس کیا کہ نور ناہید آموسی ان عورتوں سے بہت مختلف ہے جو جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی۔ اس کے پیکر میں ایک ایسی عورت چھپی بیٹھی تھی
جس کی روح گناہوں کی آلودگی سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ یہی احساس تھا جس نے مہرتاب کے دل میں ہمدردی کے جذبہ پیدا کر دیا، اور وہ ان مجبوریوں کی کہانی سننا چاہتا تھا جو اسے بازار میں کھینچ لائی تھیں۔ آموسی نے ایک بار پھر اپنے مہمان کا جائزہ لیا۔ میں نے اپنی بربادیوں کی کہانی آج تک کسی کو نہیں سنائی، مگر تم اوروں سے مختلف ہو۔ کم از کم اس دنیا کے آدمی نہیں جہاں میں رہتی ہوں، اسی لیے اپنی مصیبتوں کی داستان ضرور سناؤں گی، لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ جو کچھ بیان کروں گی وہ تمہارے سینے میں امانت رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اور کسی سے میری حقیقت کا اظہار نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ تو پھر وہ راز جو میں نے 12 سال سے چھپا کر رکھا ہے آج تم پر افشا کرتی ہوں۔ رات دبے قدموں گزر رہی تھی اور کھڑکی سے آنے والی دریائے فرات کی خنک ہوا اگرچہ بابل کا فسو شب پھونک رہی تھی، لیکن مہرتاب کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس شہر میں اس کے قیام کی پہلی رات اسے مقصد کا نیا راستہ دکھا رہی ہو۔ آموسی نے اپنی داستان شروع کرنے سے قبل دروازوں کی کنڈیاں چڑھا لی اور تاریک گلی کی طرف کھلنے والی کھڑکی بند کر دی۔ اس احتیاط کا مقصد غالباً یہ تھا کہ اس کی آواز اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے اور بیمار ماں یا سوڈانی خادمہ کے کانوں میں اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے کہ وہ مہمان کو اپنے گزرے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ کھڑکی بند کرنے کے بعد وہ مہرتاب کے سامنے بستر پر بیٹھ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 12 برس پہلے ماہ ذلو کی 15 تاریخ تھی اور صحراؤں کی وحشی ہوائیں بابل کی اونچی اور ہیبت ناک فصیلوں سے سر پٹک رہی تھیں، جب ایک لبنانی سوداگر اپنے چھوٹے سے قافلے کے ہمراہ باب شمرامنس پر روک لیا گیا۔ اس روز بڑی تیز آندھی آئی تھی۔ اہل قافلہ گرد آلود ہوا کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے باب شمرامنس کی ڈیوڑی میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے اور کلدانی سپاہی ان کے سامان تجارت کی تلاشی لے رہے تھے۔ سپاہیوں کا رویہ توہین آمیز تھا اور قافلے والے خوفزدہ تھے کہ کہیں ان کا سامان ہی ضبط نہ کر لیا جائے، لیکن لبنانی سوداگر جس نے باب شمرامنس کے محافظوں، محصول لینے والے افسروں کو اپنا نام امون بتایا تھا، اپنی بیوی اور 5 سالہ بچی کو تسلی دے رہا تھا کہ قافلے کو صرف تلاشی کے لیے روکا گیا ہے اور اس کی ادائیگی کے بعد وہ شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ لیکن آندھی کے ساتھ کلدانی افسروں کے مزاج بھی بگڑتے جا رہے تھے۔ ابھی حساب کا معاملہ ختم نہ ہوا تھا کہ باغات معلقہ کا شاہی دروغہ شبوران صحرائی ہواؤں کے طوفان میں بگولے کی طرح ایمگور بل پر نمودار ہوا۔ اس کے ہمراہ مسلح سواروں کا دستہ تھا۔ اس نے آتے ہی حکم سنایا، سوداگر امون، اس کی بیٹی، بیوی اور تمام اہل قافلہ میرودیج کے حضور پیش ہوں گے۔ یہ حکم سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ان پر کوئی ناگہانی مصیبت آنے والی ہے، لیکن حکم کی تعمیل بہرحال ضروری تھی۔ شبوران نے آندھی تھمنے کا انتظار بھی نہ کیا اور پورے قافلے کو اپنے ذرا پر سواروں کے حلقے میں لے کر شہر کی طرف چل دیا۔ صحرائی طوفان کی وجہ سے اس شام ہیکل بل مردوگ کے گنبدوں میں روشن ہونے والی قندیلیں بجھ گئی تھیں۔ سارا بابل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بازار سونے پڑے تھے۔ ہیکلوں، معبدوں، مندروں اور بلند عمارتوں پر وحشت برس رہی تھی۔ اندھیری گلیوں اور بازاروں میں وحشی ہوائیں ارواح خبیثہ کی مانند چیختی چلاتی پھر رہی تھیں اور لوگ گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے۔ ذرا پور سوار قافلے کو گھیرے میں لیے اور سوداگر کو گالیاں دیتے ہوئے، جس کے طفیل انہیں اس طوفان میں خوار ہونا پڑا تھا، پہاڑی ٹیلے کے پاس باغات معلقہ کے بڑے برنجی دروازے پر پہنچ گئے۔ پھر شبوران نے اہل قافلہ کو تو سواروں کی نگرانی میں وہیں چھوڑا اور صرف سوداگر، اس کی بیوی اور بیٹی کو اندر لے آیا۔ محل کے باہر آندھی کے جھکڑوں کا زور اور طوفانی ہواؤں کا شور آہستہ آہستہ تھم رہا تھا، لیکن اندر ایک اور طوفان گرج گونج رہا تھا، اور اس طوفان کا نام تھا بیلشایار میرودیج، جس کے دل و دماغ میں قہر کی آندھیاں چل رہی تھیں۔ میرودیج ولی عہد یا نائب سلطنت کو کہتے تھے۔ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ انہی دنوں شاہ بنو نید نے اپنے بیٹے بیلشازار کو میرودیج یعنی ولی عہد مقرر کیا، اسے ملک پر حکومت کے اختیارات دیے اور خود
قصر نوادرات میں غائب رہنے یا اعتکاف میں بیٹھنے لگا تھا۔ بیلشازار میرودیج اس کی روپوشی کا ایام میں دربار لگاتا، تخت پر بیٹھتا اور شاہ حاضر کہلاتا تھا، لیکن لبنانی سوداگر کا مقدمہ دربار اسگیلا میں پیش نہیں ہوا۔ اس کی سماعت کا اہتمام باغات معلقہ کے شاہی قصر میں کیا گیا، جہاں بیلشازار بنفس نفیس موجود۔ جب سوداگر کو شاہ حاضر کے سامنے لایا گیا تو وہ غصے اور جوش میں کسی وحشی بیل کی طرح ہانپ رہا تھا۔ اگرچہ اس نے کلدانی انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے سوداگر کو بولنے کا موقع دیا، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ مقدمے کا فیصلہ پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ بیلشازار اور سوداگر کے درمیان جو گفتگو ہوئی میں وہ بیان کرتی ہوں۔ بیلشازار نے سوداگر کی طرف انگلی اٹھائی اور پوچھا، نام؟ رب بل بادشاہ کا محافظ ہوں، مجھے امون کہتے ہیں۔ قوم؟ فونقی۔ پیشہ؟ تجارت۔ کب سے تجارت کرتے ہو؟ آبائی پیشہ ہے۔ بابل کے لیے پروانہ راہداری کس نے دیا؟ سامریا کے کلدانی صوبے دار نے۔ میں دیوتاؤں کے فرزند اور بہادر بیلشازار کے لیے ایک نایاب تحفہ بھی لے کر آیا ہوں۔ میرودیج گرجا، ہم جانتے ہیں تم ہمارے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو۔ پھر اس نے تالی بجائی۔ فوراً ہی 2 سرکاری محرر مٹی کی چند پختہ حلوہ لے کر حاضر ہوئے اور شاہ حاضر کی دائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر رک کر سرنگوں ہو گئے۔ میرودیج کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچانک اس نے بجلی کسی تیزی سے سوداگر کی جانب اپنا بازو لہرایا اور قہر آلود لہجے میں کڑکا، تم امون نہیں، پاریتیو ہو، فونقی نہیں، یونانی ہو، سوداگر نہیں، سپاہی پیشہ ہو۔ تمہارے باپ دادا نے کبھی تجارت نہیں کی، تم نے دیوتاؤں کے حضور غلط بیانی کی اور ہمیں دھوکہ دیا۔ تم بابل میں تجارت کرنے نہیں بلکہ ہمیں اور ہمارے والد بزرگوار کو قتل کرنے کا منصوبہ لے کر آئے اور یہودی غلاموں سے قیمت لے کر کام کرتے ہو۔ تمہارے متعلق یہودیہ یعنی یروشلم کے کلدانی صوبے دار نے ضروری معلومات ہمیں ارسال کی ہیں، جنہیں ہمارے محرر تمہارے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔ پھر بیلشازار کے اشارے پر شاہی محرروں نے باری باری مٹی کی پختہ الوا پڑھ کر سنائی۔ ان الوا پر آرامی زبان میں سازش کی کہانی تحریر کی گئی تھی، جس کے مطابق ایک سابق یونانی فوجی پاریتیو، جو یہودیہ کے صوبے میں حکومت کی طرف سے لگان وصول کرنے والے فوجی دستے کا کپتان بھی رہ چکا تھا، اس سازش کا سرغنہ تھا۔ 2 سال قبل اس نے فوج کی ملازمت ترک کر دی اور عبرانیوں کے مقدس پہاڑ سیہون پر مقیم بعض یہودی عالموں کے پاس آنے جانے لگا۔ ان شریر یہودیوں کو یروشلم کی تباہی، ہیکل سلیمانی کی بربادی اور اسیران بابل کی غلامی کا بڑا دکھ تھا، اور وہ بابل کے شاہی خاندان سے اس کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ چند ماہ قبل صوبے دار کے ایک فلسطینی معتمد نے اطلاع دی کہ یہودی غلاموں نے پاریتیوں کو ایک بڑی رقم کے عوض اس بات پر آمادہ کر لیا ہے کہ وہ خفیہ طور پر بابل جائے اور خاندان بخت نصر کے شہزادوں بالخصوص شاہ بنو نید اور بیلشازار میرودیج کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ بابل میں اسیر بزرگان یہود اس منصوبے میں اس کی مدد کریں گے، لیکن اس کوشش کے باوجود ان کے نام معلوم نہ ہو سکے۔ اس سازش کی اطلاع ملتے ہی یہودی عالموں اور پارمیتیوں کی گرفتاری کے لیے ایک فوجی دستہ سیہون کی طرف روانہ کیا گیا، مگر وہ سب لوگ قبل از وقت فرار ہو چکے تھے۔ پارمیتیو بھی اپنی بیوی روڈس اور بیٹی کے ہمراہ روپوش ہے۔ ان لوگوں کی تلاش جاری رہے، اگر سازشی ہاتھ آ گئے تو پابا زنجیر بابل روانہ کر دیے جائیں گے۔ فی الحال یہ تحریر اس لیے ارسال کی جا رہی ہے کہ دولت خالدی کے بلند اقبال بادشاہ اور بیلشازار میرودیج، جن کی حفاظت دیوتا خود کرتے ہیں، صورتحال سے آگاہ رہیں۔ الوا کی تحریر پڑھ کر دونوں محرروں نے سوداگر کو نفرت آلود نگاہوں سے دیکھا اور بیلشازار پھر گرجا، کیا تم ہمارے صوبے دار کے بیان کی تردید کر سکتے ہو؟ تردید کی غالباً کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ بیلشازار کو جس منصوبے کی اطلاع دی گئی وہ درست تھی۔ یہودیہ کے صوبے دار کا تحریری بیان سنتے ہی سوداگر کا رنگ اڑ گیا۔ بیوی کے چہرے پر موت کی زردیاں کھنڈ گئی اور بچی بھی سہم کر ماں سے چمٹ گئی۔ میرے عزیز مہمان، میں زیادہ دیر تک تمہیں عالم حیرت میں نہیں رکھوں گی، کیونکہ سوداگر جس نے خود کو امون ظاہر کیا تھا اور اپنی قومیت فونقی، در حقیقت میرا باپ
पारिमित्यो यूनानी ही था। वो बच्ची मैं ही थी जो अपनी माँ का दामन थामे खौफ से कांपती रही। मेरे बाप ने सेहत जुर्म से इनकार नहीं किया क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था। तकदीर के बेरहम हाथ ने बाजी उलट दी और सब कुछ गलत हो गया। तुम खुद अंदाजा कर सकते हो इस इंकशाफ के बाद कि मेरा बाप शाह बनोनेद और बेलशाजार मीरोदेश के कत्ल का खौफनाक मंसूबा लेकर आया था, हम पर क्या बीती होगी। उस वाक़े के तस्वुर से ही बदन के रोंगटे खड़े हो जाते और नब्ज़ें साकित होने लगती हैं, क्योंकि बेलशाजार के इशारे पर शबुरान ने तलवार की एक ही वार से मेरे बाप का सर तन से जुदा कर दिया और माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं यह हौलनाक मंजर देखकर मेरी चीख शाह हाजिर को मजीद बरहम न कर दे। मेरे बाप और बेलशाजार में से एक को तो बहरहाल मरना ही था, मगर मौत का देवता मेरे बाप को झपट कर ले गया। अभी बेलशाजार कोई दूसरा हुक्म देने ही वाला था कि शबुरान ने दरख्वास्त की कि यूनानी औरत मुझे बख्श दी जाए। मैं इसके ज़रिए उन बुजुर्गान यहूद का सुराग लगाऊंगा जो बाबुल में पारिमितियों की मदद करने वाले थे। बेलशाजार को यह तजवीज़ पसंद आई। उसने शबुरान को हुक्म दिया, तुम औरत और बच्ची को अपने पास रख सकते हो, मगर तमाम अहले काफिला को कत्ल कर दो, सामान लूट लिया जाए। शबुरान हुक्म की तामील के लिए बाहर निकला। माँ मेरी उंगली पकड़कर उसके पीछे पीछे हो ली और फौरन ही हमारे अक़ब में शाही महल का दरवाज़ा बंद हो गया। बाहर तारीक रात अभी तक अजदहों की तरफ हुनकार रही थी। शबुरान एक वसी सहन उबूर करके, जिसमें जगह जगह कोकनार, मेहंदी और खजूर के दरख्त इस्तादा थे, शाही महल के बुलंदी दरवाजे पर पहुंचा। उसने जाते ही ज़रापुर सवारों को अहले काफिला के कत्ल का हुक्म दिया और ख़ुद भी तलवार खींचकर उन पर टूट पड़ा। निहत्ते लोगों को ख़त्म करने के बाद सवार सामान्य तिजारत लूटने में मसरूफ़ हो गए। माँ मेरा हाथ थामे चंद कदम पीछे ही रुक गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि कत्लो खूनरेज़ी का भयानक मंजर न देख सके। अचानक एक साया हमारे करीब आया और अंधेरे में सरगोशी उभरी। खातून, इधर आइए। फिर किसी ने बढ़कर मुझे गोद में उठा लिया और वापस सहन की तरफ भागा। माँ उसके पीछे लपकी। ये सब कुछ आनन फानन हो गया। ना सवाल करने का वक्त, ना जवाब सुनने की मोहलत। अंधेरे में हम एक महीब दीवार के करीब से गुजरे। फिर नामालूम आदमी, जिसका चेहरा तारीकी में पहचाना न जाता था, एक दरवाजे के पास रुक गया। उसने दरवाज़ा खोला और हमें एक अंधेरी सुनसान गली में धकेल कर बोला, खातून, इस वक्त हम कसरे मीरोदेश के अक़बी हिस्से में हैं। ये गली आपको दूसरे दरवाजे पर ले जाएगी, जहाँ अमूमन 1 या 2 पहरेदार होते हैं। उन्हें देने के लिए अगर आपके पास 2 तलाई चल रहे हैं तो दरवाज़ा खुल जाएगा और आप फरात के साहिल पर जा निकलेंगी, जिसके उस पार मोहल्ला कब्र में पहुंचकर आप महफूज हो जाएंगी। वहाँ ज़करिया बिन बरकिया आपके मुंतज़िर होंगे। ज़करिया बिन बरकिया बिन अदू इसराइली नबी थे। बाइबल में उनका सहीफ़ा ज़करिया के नाम से शामिल है। ज़माना असीरी में बाबुल में थे। उनका सफ़ाती नाम मारूत था। फिर नामालूम आदमी ने बाउजलत अपनी कमर से एक चरमी थैली निकाली और माँ के हाथ पे रख दी। इसमें 50 तलाई छल्ले हैं, ये आपके काम आएंगे। ये कहकर उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और हमने सिर्फ उसके भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। माँ ने मुझे संभाला और तन ब तकदीर उस अंधेरी गली में हो ली जो चट्टानों को खोद कर बनाई गई थी। गली कब्र की मानंद तारीख थी। उसका अख्तिताम एक कहानी दरवाजे पर हुआ, जहाँ 2 कलदानी पहरेदार मौजूद थे। माँ ने बताया, आंधी के बायस महल का बरंजी फाटक बंद कर दिया गया है, दरवाज़ा खोल दो। मैं देवताओं के फर्जंद बेलशाजार मीरोदेश के एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जा रही हूँ। साथ ही उसने दोनों पहरेदारों के हाथ पर एक एक तलाई छल्ला रख दिया। फिर आनी दरवाज़ा खुल गया और हम मौत के हिसार से निकलकर फरात के साहिल पर आ गईं। दरिया के किनारे किनारे चलती घाट पर पहुंची, मगर वहाँ कोई मल्ला मौजूद ना था। आंधी किसी कदर थम गई थी और गुबार आलूद आसमान पर आखिरी रातों का चांद तुलू हो चुका था, मगर उसकी जर्द रोशनी बतदरीज तारीख होती चली जा रही थी। वो चांद गिरहन की रात थी, जख्मी, अफसुर्दा और मनहूस रात। नागाह एक साया साहिल की झाड़ी से निकलकर हमारी तरफ बढ़ा। वो कोई काहिन था जो चांद गिरहन की रात
دریا پر کالے علم کا عمل کرنے آیا تھا۔ ماں نے اسے اپنی بپتا سنائی اور مدد کی درخواست کی، مگر کاہن بولا، بد نصیب عورت، بابل کی زمین تجھے اور تیری بچی کو پناہ نہیں دے سکتی۔ یہ بوڑھا دریا بھی تمہیں ہضم نہ کر سکے گا اور تمہاری لاشیں ساحل پر اگل دے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اگر مجھے نہیں تو میری بچی کو بچا لو، اسے ساتھ لے جاؤ۔ ماں نے کاہن کے پیر پکڑ کر گڑ گڑا کر کہا، نہیں، میں موبد انلیل کا کاہن آرتور ایسا نہیں کر سکتا۔ نہ شہر کا کوئی دروازہ تمہارے لیے کھل سکتا ہے، مگر ایک دروازہ ہے، سوبانا کے گھر کا دروازہ۔ اس نے تمہیں قبول کر لیا اگر تو موت بھی تمہیں اس کے ہاتھ سے نہیں چھین سکے گی، لیکن وہ ایک کسبی ہے اور ہیکل زہرا کے پچھواڑے کسبیوں کے محلے میں رہتی ہے۔ ماں نے فوراً حامی بھر لی، تمہیں انلیل دیوی کا واسطہ، مجھے سوبانا کے پاس لے چلو۔